عادل صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ نئے چیف جسٹس کی تعیناتی آج آپ کو لگتا ہے کہ خصوصی کمیٹی نام فائنل کر لے گی کیونکہ وقت بھی کم ہے اور مقابلہ سخت ہے؟ جی بالکل فائنل کر لے گی، صرف فارمیلٹی ہے۔ آلریڈی کچھ چیزیں کنسنسس ہے ان کا بہت ساری چیزوں پہ، چونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس ٹائم 2/3 اکثریت میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے اور وہ چیزیں سوچ کے بیٹھی ہیں۔ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا۔ صرف اب چونکہ تحریک انصاف نے واک آؤٹ کر دیا تھا، ان کی وجہ سے 8:30 بجے تک کا وقفہ دیا گیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف ہمیشہ سے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیتی ہے، چونکہ وہاں پہ ان کے مسائل یہ ہیں کہ وہاں پر کوئی فیصلہ کرنے کی جو کسی میں بھی قوت نہیں ہے۔ جو چیئرمین ہیں وہ کچھ فیصلہ کرتے ہیں، بعد میں وہ کسی اور باقی جو ممبران ہیں ان کے پریشر پہ جو ہے وہ پھر فیصلہ واپس ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال تو وہاں پہ ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو ترمیم کے بعد کا پروسیس ہے وہ اپنے حتمی انجام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ سینیرٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو فیصلہ نہیں ہونا۔ یقینی طور پہ اگر سینیرٹی کو رکھ کے فیصلہ ہونا ہوتا تو پھر یہ ساری جو دوڑ لگی ہوئی تھی، جو پوری رات اور پورا دل لگا کر یہ ترمیم منظور کی گئی، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس ایک انتظامی عہدہ رہ گیا ہے صرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اصل چیز جو ہے وہ جو ہے آئینی جو بینچ بننا ہے، اس میں جو ججز کی سلیکشن ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، لیکن چونکہ ابھی پہلا مرحلہ ہے اس میں چیف جسٹس کا تقرر ہو جائے گا تو پھر اگلے سٹیپ کے اوپر جو ہے وہ آئینی بینچ کی تقرری ہوگی۔ جو ابھی سینیرٹی، اگر ہم سینیرٹی دیکھیں کہ اگر بینچ میں سینیرٹی کے اصول کو مد نظر رکھنا ہے تو پھر ان میں سے نمبر 3 جو ہے وہ فیورٹ ہو سکتے ہیں جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس وقت 9 ممبر جو ہے وہ کمیٹی میں موجود ہیں، جبکہ 2/3 اکثریت کے لیے 8 ممبرز کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف اس ٹھیک ہے، یعنی تحریک انصاف کا ہونا نہ ہونا اس سے فرق نہیں پڑے گا، پھر بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی۔ افتخار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج یہ جو فارمیلٹی ہے یہ ہو جائے گی، آج چیف جسٹس فائنل ہو جائیں گے؟ اور جس طرح سے عادل بات کر رہے تھے کہ امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ آئینی بینچ میں بھی کون کون شامل ہوگا؟ دیکھیں، جو آرٹیکل 175A کے اندر جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں تو لازم ہے کہ آج رات 12 بجے سے پہلے چیف جسٹس ڈیسائیڈ ہوں گے، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ آج ہی ڈیسائیڈ ہوں گے، اور اس میں طریقہ کار بھی واضح ہے۔ ایک تو جو میجورٹی ہے 9 بندوں کی ان کے پاس فی الحال ہے، جو تحریک انصاف کو بلانے کی بات ہے، آبویسلی وہ بار بار گورنمنٹ یہ بات کر رہی ہے کہ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ ہو اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے یہ سارا کام ہو، اس لیے ان کو بلایا جائے گا۔ لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات ایک اور بھی ہے کہ اگر کمیٹی رات کو 8:30 بجے ملتی ہے اور اگلے 2 ججز نے انکار بھی کر دیا تو اس کا طریقہ کار بھی واضح ہے کہ پھر جو ہے وہ سینیورٹی لسٹ پہ جو ہے وہ جائے گا۔ جو امینڈمنٹ ہوئی اس میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر پہلے جج انکار کرتے ہیں، دوسرے بھی انکار کرتے ہیں جن کو نامینیٹ کیا جائے، تو پھر سینیریورٹی کی کنٹینیویشن میں جو ہے وہ جائے گا، تو اس میں پھر 2 نام جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی امکان ہے۔ اس میں پھر جسٹس یحییٰ آفریدی اور ان کے بعد پھر جسٹس امین الدین جو ہے ان کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے کہ اگر ایسی سچویشن بنتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر کی جو سچویشن ہے وہ اس میں بھی کوئی ایسا جو ہے کوئی کلیئرٹی ایسا نہیں ہے کہ چیزیں اتنی سموتھ جو ہے وہ نظر آئے گی۔ لیکن افتخار صاحب، یہ سچویشن بنتی بھی آپ کو لگ رہی ہے؟ دیکھیں، ایسی چہمگوئیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی ایوانوں میں ایسی بات نکل کے بھی آ رہی ہے، تو وہ اس کے لیے بھی تیاری کر رہی ہے۔ اس لیے بھی ان کو 8:30 بجے جو ہے اس پہ رابطے جو ہے ان کو کرنے تھے کہ اگر ایسی سچویشن بھی ڈیولپ ہوتی ہے تو کوئی کنٹروورسی سے بچنے کے لیے اور جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی ہے اس کے عین مطابق فیصلہ کرنے کے لیے 12 بجے سے پہلے سب کو ریزالو جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ زنیرہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کنفیوژن ہے وہ کریٹ ہوگی یا پھر ڈیسائیڈڈ جو 3 نام ہیں انہی میں سے ایک فائنل ہو جائے گا؟
ویل کچھ بھی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں، بیکاز یہ ایک سچویشن اگر یہ کہا جائے کہ یہ بالکل نئی ہے ایون فار دا ججز تو یہ غلط نہیں ہوگا. ان کے لیے بھی یہ ایک ہو سکتا ہے، ان کے مائنڈ میں بھی ایک کویسچن ہو کہ اگر سینئر موسٹ کے بعد جو سیکنڈ سینئر موسٹ ہے اور تھرڈ سینئر موسٹ ہے، اگر تھرڈ کی چوائس ہو جائے تو کیا پھر باقی کے جو دو ہیں جو کہ ویسے سینئر ہیں وڈ دے لائک ٹو کنٹینیو انڈر دیٹ پرسن جو اصل میں ان سے جونیئر ہے اور اب وہ ان کا چیف جسٹس بن گیا ہے. یہ بگر کویسچنز ہیں. کافی لوگ اس کو جو فوج کا ٹریڈیشن ہے اس سے کمپیئر کر رہے ہیں، اس سے کمپیریزن بنتا نہیں ہے، بیکاز فوج کا جو ایک ادارہ ہے اس میں کچھ ٹریڈیشنز ہیں اور وہ اس ٹریڈیشنز کو بڑا اسٹرکٹلی کوڈ کے طور پہ فالو کرتے ہیں. بٹ جوڈیشری میں ایسا نظام آج تک آیا نہیں تھا کہ ایسی بات کسی کو سوچنی پڑے. اور دوسری چیز یہ کہ سول بیوروکریسی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں بڑا فرق ہے، دا وے دے تھنک اینڈ اپروچ تھنگس، اس میں بہت فرق ہے. لیکن بہرحال اس 26th امینڈمنٹ نے جس ہیسٹ کے ساتھ یہ سب کیا، اب اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ابھی سے دس از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ ٹیسٹ کہ یہ اس سے کیسے نکلتے ہیں. اور اس کے بعد بھی اب کویسچنز تو اٹھیں گے نا کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جن کا آئین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ ایون دا کرمنل تھنگز اس میں بھی جو چیزیں آپ ایک انسپریشن وڈرا کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی جو بیسک پلی لے رہے ہوتے ہیں وہ اپنے کسی نہ کسی فنڈامنٹل رائٹ سے لے رہے ہوتے ہیں. تو یو کین ناٹ سیپریٹ دا ٹو. کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی آئینی یونٹ نہیں ہو سکتا. لیکن اب کیونکہ بن گیا ہے، یہ کیسے آپریٹ کرتا ہے، لیٹس سی. عادل صاحب، یہی سوال آپ کی جانب لے کے آنا چاہوں گی کہ جس طرح سے زنیرہ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے اس کو ریز کیا ہے کہ کس طرح سے اب یہ آپریٹ کیا جائے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ سینیورٹی کی بیس پہ چیف جسٹس کی سلیکشن نہیں ہونی جا رہی. اور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو خیال ہے یہ عدلیہ نے خود پیش کیا ہے. اس نے سندھ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ٹاپ 3 ججز میں سے مقرر کیے ہیں. تو وہ لوگ جو اس پہ اختلاف کر رہے ہیں، یہ جو پلان ہمیں دیا ہے یہ عدلیہ نہیں دیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، رانا ثناء اللہ نے جو بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے. ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جسٹس منصور علی شاہ کی قیادت میں، جس نے اپنی سفارشات پیش کی تھی کہ ججز جو ہائی کورٹس ہیں اس میں ججز کی جو تقرری ہے وہ کس کا پروسیس کیا ہوگا. اور اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے جو ابھی موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کی تقرری پر ایکسرسائز کیا گیا تھا کہ وہاں پر آپ 3 جو ہے نام میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرے. تو یہ آلریڈی جسٹس منصور علی شاہ کا ہی فارمولہ ہے جس کے اوپر حکومت نے جس کو اڈاپٹ کیا ہے. اور گو کہ منصور علی شاہ نے خود اس فارمولے کو بنایا اور وہ خود ان کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت سینیرٹی کو تو یقینی طور پہ، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، سینیرٹی کے لیے اگر سینیرٹی کا مسئلہ ہوتا تو پھر اتنی بھاگ دوڑ نہ ہوتی. اب ان 3 ججز میں سے حکومت نے جو جج سلیکٹ کرنا ہے چیف جسٹس کے لیے، اس کے وہ صرف انتظامی معاملات دیکھے گا. اس کے اختیارات اب وہ نہیں ہے، نہ وہ 184(3) کے تحت کوئی نوٹس لے سکتا ہے کسی چیز کو، نہ کسی آئینی معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے. آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھا اس میں اپنا ایک اختلافی نوٹ جاری کیا اور انہوں نے اس میں جو 8 ممبر کا جج جو بینچ تھا اس کے اوپر شدید اعتراض کیا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ان 8 ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، آرٹیکل 51 اور 106 کو ری رائٹ کیا ہے انہوں نے. تو یہ پرابلم ہماری عدلیہ کے اندر تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی عرصے سے چلی جا رہی. جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ اس وجہ سے ہو گیا تھا کہ سینئر جج یہ کنسیڈر کر لیتا تھا کہ چونکہ میں نے چیف جسٹس بننا ہے تو اس لیے فیصلے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے عدلیہ جو ہے وہ کرنے لگی تھی. اور لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، فیصلے اب اپنی مرضی سے نہیں کیے جائیں گے. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں